ساڈا اہل سنت و جماعت کا ایک پکا عقیدہ ہے، ذمہ داری کے ساتھ درس کرنا ہے، پکا ساڈا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز، سارے بولو سجدہ کرنا جائز، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں، کوئی بندگی کے لائق نہیں، کوئی پوجا کے لائق نہیں۔ لوگ ساڈے تے جناب کہتے ہیں جی ولیاں نوں سجدہ کردے نے، میں کہیا ولی تے دور دی گل ہے، اسی تے اللہ دے نبی نوں بھی سجدہ نہیں کرتے۔ عقیدہ ساڈا الحمدللہ اہل سنت و جماعت دا یہ عقیدہ ہے کہ اسی تے اللہ دے نبی نوں بھی سجدہ نہیں کرتے۔ دلوں نے کیتا صحابہ دا دلوں نے کیتا۔ علامہ صاحب سوری بشیر صاحب تشریف فرمانے ساڈے بزرگ صحابہ دا دل کیتا ہے، دل کرنے تے فتوا نہیں لگتا جب تک بندہ عمل نہ کرے۔ اس موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، اونٹ آیا، انہیں آ کے سرکار کے قدموں سے سر رکھا، صحابہ کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانوروں کے جان ہے، جانوروں کی جان تک آپ کے قدموں سے سر رکھ دیتا تو یا رسول اللہ سے انسان آپ نے امتی اجازت ہوئے؟ سرکار نے فرمایا صحابہ نا میری شریعت کے اندر تعظیمی سجدہ بھی جائز نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو تعظیماً بھی سجدہ نہیں کر سکتے۔ سرکار نے فرمایا اگر میری شریعت کے اندر سجدہ جائز ہوگا اللہ کے علاوہ تو میں بیویاں کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرو، میں کیونکہ میری شریعت کے اندر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ عقیدے کی درستگی بڑی ضروری ہے۔ عقیدہ صحیح ہوئے گا تو پھر ثواب ہوئے گا، اگر عقیدہ درست نہ ہوا تو پھر ثواب بھی سارے معاملات بعد میں سے پہلے عقیدہ ہے، دلوں نے کیتا صحابہ دا اور صحابہ نے سجدہ کیتا نہیں۔ اعلیٰ حضرت سبحان اللہ اطاری صاحب قادری بیٹھے نصیب چشتی ہیں الحمدللہ، اعلیٰ حضرت میں بڑا پیار ہے سب سنی ہے نا، سنی بریلوی، سنی دیوبندی نہیں، سنی بریلوی الحمدللہ سانو اعلیٰ حضرت میں پیار ہے۔ اعلیٰ حضرت اس ویلے گئے نا مدینہ طیبہ، حضور کی بارگاہ کی حاضری ہوئی، جس ویلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے روزہ انور دے سامنے گئے، انوار و تجلیات کی بارش ویکھی، سبحان اللہ، انوار و تجلیات کی بارش ویکھی، سرکار کے روزہ پاک سے کبھی ویکھتے نے کہ وایا فانا لگا ذکر سرکار کی شانہ، کبھی مبار سلنا کئی رحمت للعالمین سرکار کی شانہ ویکھیا نا، انوار و تجلیات کی بارش ویکھی، اعلیٰ حضرت بولے آپ فرماتے ہیں پیش نظر یہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار، پیش نظر یہ نو بہار اور سجدے کو دل ہے بے قرار۔ اور اگلی گل اعلیٰ حضرت نے کی فرمائی ہے روکیے سر کو روکیے، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے، روکیے سر کو روکیے، او احمد رضا اپنے سانو روک لے، رب نے تینوں امتحان میں پا دیتا ہے، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے۔ سجدہ کیتا نہیں، ساڈا عقیدہ اہل سنت و جماعت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی سجدے دے لائق نہیں ہے، سجدے دے لائق ذات ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی یہ توحید کا بیان کرنے تو بعد نال ہی کس ہستی کا ذکر کیتا ہے، ذرا خیال کرو کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو نہ نماز کا ذکر کیتا نہ کسی اور عمل کا ذکر کیتا، نال ہی فرمایا وبالوالدین احسان،
کہ اپنے ماں باپ کے نال احسان کرو، اپنے ماں باپ کے نال نیکی کرو، اپنے ماں باپ کے نال اچھا سلوک کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، ماں دی بڑی شان ہے، انکار کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ جنہاں دی ماواں زندہ نے انہاں بچیاں نوں اپنی ماواں دی خدمت کرنے دی توفیق عطا فرمائے، جنہاں دی ٹر گئیاں انہاں نوں دعا کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، فرمایا تیری جنت تیرے ماں دے قدماں دے تھلے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ماں نوں نشان دیتی ہے تے باپ نوں نشان عطا فرمائی ہے۔ باپ دا مقام مرتبہ تسی کی سمجھتے ہو کہ باپ کو فضول دی چیز ہے؟ باپ کو ایویں دی چیز ہے؟ نہیں، ایویں چیز نہیں۔ اے باپ کی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا نسخہ سانو دیتا ہے، غازی صاحب عرض کر رہے ہیں، اے نسخہ استعمال کرنے واسطے نہ صرف نام دا پڑھیا ہونا ضروری، نہ درس نظامی مکمل پڑھیا ہونا ضروری ہے، نہ کالج دا پڑھیا ہونا ضروری ہے، نہ اسکول گیا ہونا ضروری ہے۔ ہر بندہ پڑھیا لکھا اور ان پڑھ اس کو آزما سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، او میرے امتی یہ دیکھنا چاہنا ہے کہ میرے تے میرا رب راضی ہے یا ناراض ہے، رب راضی ہے یا ناراض ہے۔ فدا قومی وابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کافر کی کرے کس طرح پتہ چلے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑا آسان دیا نسخہ عطا فرمایا، فرمایا اپنے گھر وچ بیٹھے بڈھے بابے نوں دیکھ لے۔ بابے تہاڈی شان ہے، جنہاں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیا ہے، پھر رب نے تانوں باپ ہونے دا اعزاز عطا فرمایا۔ سنو اے نوجوانا، اے نہ کیا کر، بابا تینوں کی پتہ ہے؟ بابے نوں پتہ ہے دیکھ تک پہنچے نا، بابے نوں نہ پتہ ہوتا تے تو اج نوں نہ پڑھدا، تیری اج نوں عزت کوئی نہ ہوندی، تو چل نہیں سکتا، تیرے باپ نے انگلی پڑھ کے تینوں چلانا سکھایا ہے، تو خود پڑھیا نہیں سے، تیرے باپ نے محنت کر کے تینوں پڑھایا ہے، باپ فیساں بھردا رہا تے تو اج پڑھیا ہے، باپ جناب گڈیاں دے کرائے دیندا رہا تے تو کالجاں وچ گیا ہے، تو مدرسیاں وچ گیا تے جا کے پڑھیا ہے، تاج تینوں اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے۔ اے پیچھے باپ دی ساری جوانی انہیں تیرے پیچھے لٹا دیتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے نہ سمجھا کر کہ بابا جی تانوں کی پتہ ہوئے مینوں سارا پتہ، نہ سن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بڈھے بابے نوں گھر وچ تک لے، جے تے بابا راضی ہے تے سمجھ لے رب بھی راضی ہے۔ رب نے بابے، اے بڈھے بابے یعنی باپ کی رضا وچ اپنی رضا رکھی ہے، تے جے باپ گھر وچ ناراض ہے تے جا باہر پھردا رہ، تینوں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہونے لگا۔ جے باپ گھر وچ ناراض بیٹھا ہے، باہر جناب تو میں الحمدللہ ایک آستانے دا خود گدی نشین ہاں، لیکن جہی حقیقت ہے میرے والد گرامی بیان فرماتے ہوتے سن، اسی باہر پیلا تے ہاتھ چومنے ہیں، ہاتھ چومنے ہیں جناب، چوک کے سلام کرنے ہیں، کدے ابا جی دے نال سیدھا سلام بھی نہیں لیا۔ حالات ہے ساڈے معاشرے وچ، الا ماشاء اللہ جنہوں اللہ نے توفیق دیتی انہاں دی گل نہیں، عام گل پہ کرنا، کدی آئی جناب ابا جی نال سیدھا سلام ہی نہیں لیندے، او غیر یہ بابے جی کوئی گل نہیں۔ فرمایا پیر دے مرضی والے ہوتے ہیں جی، پیر ہوتے ہیں درویش مرضی والے نے، تیرے واسطے دعا کرن نہ کرن انہاں دی مرضی ہے، جا کے پیا آخر جناب دعا کریا جے، میرے واسطے دعا کریا جے، میرا فلاں کام ہو جائے، میرا فلاں ہو جائے، میں پریشان ہاں، وہ پیراں دی مرضی ہے دعا کرن نہ کرن۔ تے ایک باری کدے اے نا اپنے ابا جی دے ہاتھ چوم کے آ تھا، ابا جی میرے واسطے دعا کرو،
تے دوجی واری آکھنے دی لوڑ نہیں پینی تے بابے نے ہاتھ جو کہہ رہے یا اللہ میرا پتر بڑا پریشان ہے تے کرم فرما تے پیرا دی دعا اللہ قبول کرتا ہے جڑے خالص ہون دنیا دار نہیں دکانداری والے پیر نہیں خالص جڑے پیر نے انہاں دی دعا رب قبول فرماندا ہے ہو سکتا ہے کسی ویلے تاخیر ہو جائے لیکن ماں باپ دے دلوں دعا نکلی کدی رب رد نہیں کرتا اس ویلے قبول ہو جاندی ہے اللہ دی بارگاہ وچ اللہ اکبر کبیر سرکار نے بڑا پیارا نسخہ دیتا ہے فرمایا دیکھ لے گھر وچ بابے نو تے بابا راضی ہے تے سمجھ لے رب بھی راضی ہے جے بابے دی ناراض ہے تے سمجھ لے رب بھی ناراض ہے اللہ اکبر کبیرہ جنہیں جنہیں خدمت کیتی ہے انہوں ایتھے بھی صلہ مل گیا ہے تے اگلے جہان میں انشاءاللہ بہتر ہوگا تے جنہیں والدین کو ناراض کیتا ہے وہ ایتھے بھی ذلیل ہوئے تے اگلے جہان بھی ذلیل ہوئے لہذا ماں باپ نے کبھی دل نہ دکھایا جے ماں باپ کو کبھی ناراض نہ کریا جے میں عرض کراں جے ماں باپ کی دعا چھتی لگ جاتی ہے تے دعا بھی لگ جاتی ہے اس کا بھی خیال کرنا ہے جتنے نوجوان بیٹھے ہو میں تھوڑا مخاطب ہاں اے بابے نے اپنی زندگیاں گزار لیا نے تسا ہن سبق دینا اپنی اولاد نو جو کرو گے نا وہ تھوڑے سامنے کیا آ جانا یہ خدمت کرو گے تو خدمت ہوے گی جے جناب والا انہاں دا خیال کرو گے تو تہاڈا خیال کیتا جائے گا اسی اپنے والد گرامی دے ہاتھ چ ہوندے سن تے میرے والد گرامی بڑی کھلی طبیعت دے سن تے بیان کرتے کرتے فرماندے تھے نا اوئے اینا مڑیاں دا کمال نہیں اساں بھی کسے دے چومے اساں بھی اپنے والد صاحب دے ہاتھ چومے نے تے تاں ساڈے پتر آئے ساڈے ہاتھ پہ چومدے نے تے جے اسی نہ چومے ہوندے تے انہاں بھی کوئی سر چومنے لہذا نوجوانوں خیال کرو جتھے انہاں دی دعا لگدی ہے پر دعا بھی بڑی جلدی لگ جاتی ہے آؤ بڑا پیارا واقعہ عرض کراں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلامو حضرت مولا علی سنی اچھی بولے سبحان اللہ کیونکہ مولا علی دا ذکر ایسا ذکر ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ فرماتے نے اسی جس ویلے کسے نو چیک کرنا ہوندا سی کہ بندہ مومن یا منافق کے ذکر علی چھیڑ دے سا جے چہرہ کھل جاندا سی سمجھدے سا مومن ہے جے چہرہ مرجا جاندا سی پارا بھج جاندے سا سمجھدے سا منافق ہے اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام رب دا قرآن فرماتا ہے اپنے مومن مسلمان برا دے متعلق خیال گمان اچھا کرنا چاہیے برا نہیں رکھنا چاہیے سوچ اچھی رکھنی چاہیے میرا ایمان تے وجدان کہتا ہے ساڈے اسی جنے بیٹھے سارے مومن آؤ ساڈے وچ منافق کوئی نہیں تے ذکر علی سن کے نہ سن کے سارے ایک بار مل کے آکھو سبحان اللہ حضرت علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ اپنے گھر تشریف فرما لے آپ بیٹھے ہوئے نے گوانڈوں کسے دے رون دی آواز آئی ہے گوانڈی ہمسائے دے رونے دی آواز آئی ہے اور وہ کہتا ہے مولا اگر تو مینوں معاف نہ کیتا تے مینوں کون معاف کرے گا یا اللہ پھر دس میں کدے بوئے تے جا کے معافی منگاؤں مولا علی نے جس ویلے آواز سنی تے فرمایا بیٹا حسین آیا اے بیٹا حسین عرض کی جی ابا جی کی حکم ہے باپ بھی شان والا ہے بیٹا بھی شان والا ہے باپ بھی شان والے باپ علی مرتضی شیر خدا بلیاں دے سردار نے بیٹا امام حسین شہیداں دے سردار نے
حضرت مولا علی نے فرمایا بیٹا حسین عرض کی جی ابا جی کی حکم ہے؟ فرمایا پتر جانا ویکھ گوانڈیاں دے رون دی آواز آئی ہے اج یار اسی گھر کھانا چھپ کا لئیے دھیان دروازے بند کر دو کوئی بندہ نہ کھان واسطے آ جائے تائی تے جناب والا ساڈی برکت ختم ہو گئی ہے تائی تے جناب والا اللہ اکبر کبیرہ فرمایا کہ تائیں تے ساڈے کول اج برکت ختم ہو گئی کھانے چار چار پکدے نے پوری کوئی نہیں پیندی کیونکہ تقسیم کرنے والا جناب معاملہ ختم سا کر دیتا ہے توجہ دے نال سماعت فرمایا جے مولا علی نے فرمایا او گوانڈی نو پتہ کر گیا حسین جاوے کیا او گوانڈی کیوں پیار ہوندا ہے آقا حسین گئے نے او جڑا بندہ سی او دا منہ دیوار والے کانڈو دی دروازے والے آقا حسین پچھو آئے نا جس ویلے جناب والا آپ نے آگے کی کیتا ہے کیا السلام علیکم کیا کہ جی السلام علیکم آج کل نواں ایک کوڈ ورڈ نکلا ہے یا علی مدد پیر مولا علی مدد اسلام نہیں اسلام نہیں آقا حسین نے جڑا سلام کیتا نوز کرنا کیوں جی آقا حسین نے ہم نے کیا کہ السلام علیکم اگلے بندے نے کیا کہ وعلیکم السلام وعلیکم سیدہ نے منن والے اسی گولڈا شریف دے غلام پیر میرے شاہ صاحب دے غلام اسی ساڈے پیر نصیر الدین نصیر احمد اللہ علیہ انہاں کہ کسے دے پیچھے نہیں اسی لگنا اسی حق والے بندے ہاں کہ حق بیان کرنا ہے طریقہ کی ہے السلام علیکم تے جواب کی دینا ہے اے دین سمجھدا ہے اسی کسے دے مگر نہیں لگنا سلام کیتا امام حسین نے اگلے بندے نے جناب جواب دیتا سلام دعا ہو گیا تے اے جناب وہ جڑا بندہ رو رہا سی نا جوان انج مڑ کے پیچھے آقا حسین نو ویکھے سارے بولو سبحان اللہ راتی میں 3 بجے ستا تے صبح اٹھ کے تواڈے کول آ گیا میں نہیں پیاردا میں تھکے ہاں تے تسی کدے نہ تھکے بولو سبحان اللہ سیدہ دا ذکر آکو سبحان اللہ آقا حسین دے زیارت کی تینا تے آپ دے سونے چہرے نو ویکھیا روندا روندا مسکران لگ پیا آپ دے چہرے نو ویکھدے ہی روندا روندا مسکران لگ پیا آپ کی صورت کتنی سونی ہے اللہ اکبر کبیرہ میاں صاحب فرماندے نے آل نبی سبحان اللہ اولاد علی دی شکل صورت انہاں دی نام لیا لکھ پاپ نہیں رہندے تے محل اندر دی جاندی سبحان اللہ آقا حسین دی سونی صورت ویکھی نا سونا مکھڑا آپ دا ویکھیا اج آقا حسین دے چہرے نو ویکھ کے آکھدا ہے مسکران لگ پیا آقا حسین نے فرمایا مسکرایا کیوں ہے کہنے لگا حسین میں اللہ کو دعا پیا کردا سا رو کے مینوں نہیں سی یقین کہ میری دعا قبول ہوئے گی نہ ہوئے گی پر آقا حسین تسی آ گئے ہو مینوں یقین ہے رب میری دعا قبول فرما لے گا مینوں یقین ہے میری رب دعا قبول فرما لے گا تو آقا حسین دے چہرے نو ویکھ کے نا او آندا کیے فاطمہ دے لال سونیا تیری نہیں مثال سونیا جدھر جدھر عقیدہ مل گیا کو فاطمہ دے
قاری صاحب نے مینوں آکھیا 5 منٹاں تقریر مکانی تساں تے جے تسی نہ بولے تے گھنٹہ اگے دے مل کے آکھو فاطمہ دے لال سونیا تیری نئی مثال سونیا فاطمہ دے بارہ نے بھی سارے مل کے آکھو فاطمہ دے لال سونیا تیری نئی مثال سونیا حشر دا میدان جد ہووے عملہ دا حساب جد ہووے پھر ساڈا رکھنا خیال سونیا ساڈا رکھنا خیال سونیا تیری نئی مثال سونیا کہنے لگا حسین کدھر آئے فرمایا آپا جی نے بلایا تھانوں بلانے والا کون ہے مولا علی لے کے جان والے کون نے آقا حسین آقا جنہوں جنہوں نام میں بولو آقا میں عرض کراں کہ اہل بیت کا ذکر کسے ٹائم دا محتاج نہیں کسے مہینے دا محتاج نہیں کہ محرم میں کی کرنا ہے 10 سے بس اسی اور نہیں اسی نے ہر وقت کرو اہل بیت کا ذکر 10 نال بس نہیں کرنی محرم ہوئے تا بھی ذکر سفر ہوئے تا بھی اہل بیت کا ذکر چہرہ مانی مہینہ ہوئے یہ جناب والا جمادی الثانی دا مہینہ ہوئے ابو بکر دا بھی اسی ذکر کرنے تے اہل بیت دا بھی ذکر کرنے آقا حسین بولو آقا سارے بولو آقا حسین لے کے جان والے نے اور مایا شاہ اللہ جی نے بلایا جس ویلے جناب والا لے کے ٹرے گا مولا علی دی بارگاہ وچ بندہ پہنچیا گواڈی سی جان دے سن فرمایا کیوں پہ رونا ہے توجہ دے نال گل سننی جے جڑا حکم ملیا باپ دی شان سماعت فرماؤ میں پہلے عرض کیتا ہے کہ جتھے نہ دی دعا لگتی با دعا بھی لگتی جے فرمایا کیوں رونا پیا کہنے لگا حضور مولا علی تو پتہ ہے کہ میرے کو ابا جی دی گستاخی ہو گئی بے ادبی ہو گئی میں بے ادبی باپ دی کر بیٹھا فرمایا پھر میرا باپ انج حرم کعبہ وچ کھڑا ہے خانے کعبے دے سامنے کھڑا ہے کہ میرے باپ نے اوتھے کھلو کے میرے واسطے بد دعا کیتی یا اللہ اے نے میرا دل دکھایا ہے یا اللہ اے نے میرا دل دکھایا ہے کہ میرے باپ نے جس ویلے میرے واسطے بد دعا کی تھی اے مولا علی سرکار اے میرا کھپا پاسا ماریا گیا اکو استغفر اللہ کھپا پاسا میرا ماریا گیا ہاتھ نہیں کام کرتا سی پل کام کرنا چھٹ گیا لت کام کرنی چھٹ گئی جس ویلے میرے باپ کی بد دعا مینوں لگ گئی میں پھر رو کے ابا جی کو لایا آخیا ابا جی تسی معاف نہ کیتا تے رب بھی مینوں معاف نہیں کرے گا ابا جی مینوں معافی دے دو اے ابا جی مینوں معافی دے دو فرمایا کہ میں اپنے ابا جی کو لا کے رونا ہے ابا جی معاف کر دیو تسی معاف کیتا تے رب معاف کرے گا کار آگے دن گزرتے گئے باپ یار باپ ہی ہوتا ہے آپ کوئی بد دعا کیتی سو لیکن جس ویلے بیٹے دا ہاتھ ویکھدا ہے لت ویکھدا آپ کو پریشان ہو جاتا ہے تو نے کیا پھر میں آخیا ابا جی ہوں میرے واسطے دعا کرو رب مینوں معافی دے باپ نے کیا جتھے بد دعا کیتی سی نا تیرے واسطے اوتھے ہی جا کے تیرے واسطے ہوں دعا کراں گھر میں کعبہ وچ بد دعا کیتی سی اوتھے جا کے ہوں دعا کراں جس ویلے جناب والا وہ پتر روندا ہے تے گل سناندا کرو کہندا تانوں پتہ میرے ابا جی فوت ہو گئے مولا علی تانوں پتہ میرا باپ فوت ہو گیا فرمایا پھر گل سنانا جس
بابے دی گل سنا اے جے پاپا جی نے کیا اتنے جا کے تیرے واسطے پھر دعا کرانگا. جس ویلے چلنے حضور مولا علی میرا باپ بوڑھا ہو گیا سی, چل نہیں سی سکتا, سواری تو میں بٹھا کے لے کے جا رہا تاکہ مینوں معافی مل جائے. رستے وچ کی ہوندا ہے, میری سواری نو ٹھڈا لگا, باپ میرا سواری تو تھلے ڈگا, پتھر تے میرے باپ دا سر وجا. اس سے میرے روح قصبے انسری چ پرواز کر گئی. میرا باپ فوت ہو گیا. میں اس وقت دا مولا علی سرکار رونا ہے. تسی آکھے نہ رو کے کی پہ آکھنے سے کیوں رونا ہے پیا, میں نے پوچھا جے کہنے لگا میں اس دن دا اللہ کو رو رو کے معافی پہ منگنا. یا اللہ میرا باپ جے تے اتھے ٹر جاندا تو اتھے جا کے میرے واسطے دعا کر دیندا تے پھر تے میں سمجھدا میں میرے باپ نے مینوں معاف کر دیتا ہے. یا اللہ میرا باپ اس دنیا تو اس حال پہ ٹر گیا, یا اللہ مینوں معاف کر دے, یا اللہ مینوں معاف کر دے, یا اللہ مینوں معاف کر دے. حضور مولا علی کہاں پہ رو رہے ہیں؟ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم, قرآن جانن والے, حدیث جانن والے مولا علی نے فرمایا چپ کر جا, تیری معافی دا میں ضمانتی ہوں, تیری معافی دا میں ضمانتی ہوں. فرمایا جے تیرے ابے نے تینوں معاف نہ کیتا ہوندا تے پھر آپ دا نہ مینوں حرم کعبہ وچ لے جا, میں اتنے تیرے واسطے دعا کرا جا کے. اللہ اکبر کبیرہ. مولا علی نے پھر وہ واسطے دعا کی تھی, یا اللہ انہوں معاف فرما دے. آج بے گھر پیچھو آواز آئی, پیارے علی معاف تے نہیں سی کرنا پر تسا ہاتھ چوک دیتے نے جاؤ سی انہوں معاف فرما. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. میں اس پہ کرنا یار جتھے باپ دی دعا لگ دی ہے نا, بد دعا بھی بڑی لگتی. بد دعا کو بچو ماں باپ دی. اسی آگ دے دیا بابا بلائے, ابا جی بلان, اگر یار دا فون آ جائے, نوجوان کی اندر ہے ابا جی تہاڈی آ کے سننا, پہلے یارہ دی سونا ماں. میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ سے فرماندے سن, پاٹ پوے او سونا جڑا کناں نو کھائے. تیرے اس کالج جان وسا کی کرنا ہے, تیرے علم نو کی کرنا ہے جنہیں تینوں ادب ہی نہیں سکھایا. بھئی یار دی شان ہوتی ہے, باپ دی شان ہوتی ہے, جتنے تینوں یہ دسیا ہی نہیں کہ ماں باپ دی شان دیا جائے. پہلا انہاں دی گل سننی ہے کہ یارہ بیلیاں دی پہلے سننی ہے. اور یار تینوں لب جنے نہیں, سنگی تینوں لب جنے نے, پیسہ تینوں مل جانا ہے, مکان گڈیاں کوٹھیاں کاراں لب جنیاں نہیں. ایک ماں نہیں لبنی تے ایک باپ نہیں لبنا. انہاں دی خدمت کر لے, انہاں دی سیوا کر لے. جے تو انہاں دی خدمت کر لئی تے پھر تیرا یہ جہان بھی کامیاب ہو جائے گا, اگلا جہان بھی کامیاب ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے. دوران بیان کوئی اگر غلطی کوتاہی ہوئی ہوئے, اللہ اپنے محبوب کا صدقہ اور محبوبہ کا صدقہ معافی عطا فرمائے, اور چاچا جی عبداللطیف صاحب کی بخشش و مغفرت فرمائے, اور سارے بھائیاں نو سارے خاندان صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.